اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان فائزہ نقوی، اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ تعالیٰ کی پیش پا رحمتوں برکتوں، اس کے فضل اور کرم کے سائے میں رہیں۔ پروردگار آپ سب کو سبھی اپنوں سمیت دو جہاں کے شر سے محفوظ رکھے، دو جہاں کا خیر کثیر آپ سب کے مقدر میں کرے، اور آپ کی موجودہ اور آئندہ نسلوں کو ہمیشہ ہمیشہ امام زمانہ علیہ السلام کے سبقت لے جانے والے، عہد کو نبھانے والے، اپنے عہد کو سمجھنے والے، وعدہ وفا کرنے والے، زمینہ سازی کرنے والے، رکاوٹوں کو عبور کرنے والے، اور امام زمانہ علیہ السلام کے جو سچے منتظرین ہوتے ہیں ان میں شامل فرمائے، اور تمام ظالمین جہاں بالخصوص غزہ اور کے حوالے سے جدھر جدھر بھی جو بھی لوگ ان کے ظلم میں شریک ہیں، ان سب ظالمین جہاں کو جو ہے تباہ و برباد اور نیست و نابود فرمائے، اور جو مظلومین جہاں ہیں بالخصوص غزہ، فلسطین، کشمیر، میانمار، ہندوستان کے مسلمان پرچنار کے بہن بھائی، اور جہاں جہاں بھی یمن، لبنان، شام اور سوڈان اور بحرین، جہاں جہاں بھی انسانیت اور مخلوقات خدا کسی بھی وے سے تکلیف، رنج و غم میں ہے، اللہ ان سب کے دکھوں کو، رنج و غم کو، اذیتوں کو بحق محمد والے محمد دور فرمائے، اور اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، اور دائمی اور دنیاوی کامیابی عطا فرمائے، اور ظالمین جہاں کو نیست و نابود فرمائے، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب کو، ہماری موجودہ آئندہ نسلوں کو ہمیشہ ان کا سچا مخلص ناصر بنائے، انشاءاللہ آمین۔ آج جمعے کا دن ہے اور 12 سپٹمبر ہے۔ امید اور دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے بصدقہ محمد والے محمد خدا کی جو ہے فضل اور کرم اور اس کی پناہ کے سائے میں ہوں گے، اور اپنی زندگیوں میں اپنے وقت کے امام کو پرائرٹی دیتے ہوں گے، دین کو پرائرٹی دیتے ہوں گے، قانون خدا کو پرائرٹی دیتے ہوں گے، اور اگر نہیں دیتے، خدا نخواستہ کسی وجہ سے ہم ظاہر کنفیوژن میں ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس پہ تفکر کریں اور اس کے حوالے سے اپنی ذات کی جو ہے تصحیح کرتے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج چونکہ جمعے کا دن ہے، یہ امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب دن ہے، اس میں خصوصی طور پہ ہم اپنے وقت کے امام کو یاد کرتے ہیں، تو اپنے دلوں میں سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کو تزکیہ کریں، خدا سے سچی توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے ہاتھوں کے گناہ، کانوں کے گناہ، زبان کے گناہ، بالخصوص یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں پہ دھیان رکھیں کہ ہماری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں، دل کیا سوچ رہا ہے، خیالات کے آگے جو ہے بند باندھ کر بیٹھ جائیں، اور استغفار اور درود کے ذریعے سے اپنے وجود کا، اپنے قلب کا، اپنی روح کا تزکیہ کریں، تاکہ ہم جب بھی اس دنیا سے جائیں تو اس دنیا سے جاتے وقت ہم انسانی صورت میں جائیں، یہ نہ ہو کہ ہم کسی حیوان کی صورت میں اس دنیا سے جا رہے ہوں، اور وہاں جب اٹھائے جائیں تو سوچیں کہ یہ میرے ہاتھ پیر کہاں چلے گئے، میں اندھا کیوں ہوں، بہرا کیوں ہوں، گونگا کیوں ہوں، میرے یہاں پہ یہ کسی بھی خدا نخواستہ جانور جیسی شکل کیوں ہے میرے وجود کے ساتھ۔ تو وہ یقینی طور پہ تبھی ہے کہ جب ہم اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے۔ جس طرح ایک بچہ پیدا ہوتا ہے خدا نخواستہ، اور وہ دیکھ نہیں سکتا یا سن نہیں سکتا یا بول نہیں سکتا، تو اس کے لیے وہ نہ بول پانا، نہ چل پانا، نہ سن پانا پوری زندگی کے لیے کتنی بڑی ایک سٹرگل ہوتا ہے۔ ان دا سیم وے جب ہم اس دنیا سے انسان کی صورت میں نہیں جاتے تو اگلے جہانوں میں اس طرح کی مشکلات پیش آتی ہیں، اور اس کی وجہ ہمارے اپنے اعضاء کو خدا کی اطاعت کے بجائے خدا کے خلاف استعمال کرنا ہے، اور اپنی نیتوں کا رخ جو ہے وہ دنیا اور حب دنیا ہے۔ تو ہم پوری کوشش کریں کہ اپنے دلوں کو تزکیہ کریں، ایک دوسرے سے محبتیں بانٹیں، خلوص بانٹیں، رسول خدا کی ولادت کے ایام ہیں، یہ مبارک مہینہ ہے، اپنے آپ میں اور اپنے گرد و نواح میں امت سازی کی کوششیں کریں ہم، جو ہماری اہم ترین ڈیوٹیز میں شامل ہے، کیونکہ امام جو ہوتا ہے وہ امت کے لیے ہوتا ہے، اور اگر امت غائب ہو تو امام جو ہے وہ نہیں آتے۔ اور اگر ہم نے دیکھا 11 اماموں کی زندگیوں میں کہ امام تو موجود تھے مگر امت موجود نہیں تھی، اور پھر ہم نے یہ پرابلم ہمارا ایک یہ بھی ہے کہ ہم اس چیز پہ بھی دھیان دیں کہ ہم دین کو بطور نظریے آئیڈیالوجی کے پڑھیں۔ جب ہم دین کو صرف فقہ کے طور پہ پڑھتے ہیں، اخلاق کے طور پہ پڑھتے ہیں، یا صرف عرفان یا تصوف، یا جس طرح صوفیزم میں لوگ ہوتے ہیں کہ بس شریعت بھی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، بس خدا چاہیے، وہ والا بھی، تو اس طرح سے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ انسان کو مختلف متضاد راہوں پہ لے آتی ہیں۔ لیکن جب ہم بطور نظریہ ایک دین کو، اپنے دین کو پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ایک سسٹم ہے دین، جس کے اندر فقہ بھی ہے، جس کے اندر اخلاق بھی ہے، جس کے اندر خدا سے رابطہ
بنیادی شے ہے، اس سے تعلق بنیادی شے ہے، اور وہ محور کائنات اور محور زندگی اور ہماری زندگیوں کا مالک اور خالق ہے۔ اور محمد والے محمد کے بنا ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے، نہ ہی ان کی تعلیمات اور نہ ہی ان کے اسوا کے بنا۔ اور خدا سے شروع ہوتے ہیں اور خدا تک جاتے ہیں وسیلوں ان رستوں سے جن رستوں کو خدا نے ہمارے لیے ترتیب دیا ہے۔ تو ہم جذباتی نہیں بلکہ عقلی اور روحانی اور قلبی شعور کے ساتھ دین کی اسٹڈی کریں، مگر وہ تب ممکن ہے جب ہم اپنے دلوں کا تزکیہ کریں، اپنے دلوں کو جو پاکیزہ کرتے ہوئے اچھے راستوں پر چلائیں۔ یہ بہت ہی ضروری اور اہم ہے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کام نہیں کر رہے ہوتے۔ اور جس طرح دنیا کے حالات اور واقعات ہر دن بدل رہے ہیں، اپنے اندر بہت ضروری ہے سیاسی بصیرت کو لے کے آنا، اور بہت ضروری ہے کہ دین کو فلسفہ کے ساتھ پڑھیں، اور اپنے حصے کی ذمہ داری ہم جہاں بھی ہیں اس کو ظلم کے خلاف جو ہے استعمال کریں، ہر ظالم کو لا کہیں، اور سمجھے کہ دین خدا کو اپنائے بنا آخرت اور دنیا میں کہیں کامیابی نہیں ہے۔ ہم اگر اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے تو ظاہر ہے اس میں کسی کا نقصان نہیں، ہمارا خود کا نقصان ہے، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہمارے مکر کو ہم سے بہتر جانتا ہے، اور ہم خود کو فریب دے بھی رہے ہوں تو اس سے ہمیں ہی نقصان ہوگا، خدا کی ذات کو بالکل نہیں ہوگا۔ تو ان چیزوں کے اوپر ہم ضرور غور اور فکر کریں، بالخصوص امام وقت کو یاد کریں، مرحومین کو یاد کریں، اور سب سے بہترین یہ بھی ہے ان سب چیزوں کے بیچ کہ شہداء سے دوستی کریں۔ شہداء بہترین دوست ہوتے ہیں، انسان کے بہترین ہم سفر ہوتے ہیں، قرآن بہترین ہم سفر اور دوست ہوتا ہے، اہل بیت، نہج البلاغہ، محمد والے محمد بہترین دوست ہیں جو دنیا اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہر سفر میں ہوں گے۔ اور قرآن کی آیات بہترین دوست ہوتی ہیں، کیونکہ قرآن کی آیات کو سمجھنا، انڈرسٹینڈ کرنا، ان سے محبت ہونا، ان سے دوستی ہونا، اگلے جہانوں میں ہمیں ان دوستوں کی موت کے لمحے سے پہلے اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ، دنیا میں تو چلے ہم یہ سوچ کے گزر جاتے ہیں کہ کہاں استعمال بھی کہاں ہو رہا ہے، قرآن تو کہتا ہے غیبت نہ کرو، مگر ہم تو کر کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ جھوٹ نہ بولو تو جھوٹ سارا دن چلتا ہے، اور کسی کے دھوکہ نہ دو، طنز نہ کرو، ایگزامپل کے طور پہ یعنی جو بھی ہم کو دیکھتے اور پڑھتے ہیں، مگر ہم سوچتے یہ ہیں کہ قرآن کے بنا ہمارا گزارا ہو سکتا ہے، اور قرآن کے گزارے بغیر یعنی اس پہ عمل کیے بغیر زندگی گزر سکتی ہے۔ تو بس اسی وجہ سے جو زندگی میں ہماری مشکلات ہیں وہ اسی لیے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں کہ قرآن کی کانسٹیٹیوشن کو منوان استعمال کریں۔ جب زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جب ہم دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، اپنے ڈاکیومنٹس پرووائڈ کرتے ہیں، تو کتنا ایک ایک رول، ایک ایک ریگولیشن کو دسیوں بار پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کا خود کا علاج کروانا ہو، کوئی آپریشن ہو، کوئی چیز ہو، تو کتنی ریسرچ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈاکٹر یا یہ جو کنسلٹنٹ ہے واقعی اس لائق ہے کہ اس کی بات پہ اعتبار کیا جائے یا نہ کیا جائے، اور بار بار اس کے اوپر غور اور فکر بھی کرتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سارے پروسیجر کو۔ تو پھر خدا کی سمت اتنی لاپرواہی، اتنی غفلت کیوں ہے ہماری، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ بہرحال محبتوں کو بانٹیں، رشتوں میں مضبوطی اور استحکام کو بانٹیں، گھروں کو مضبوط بنائیں، یہ بہت ہی شدید ضروری چیزیں ہیں۔ اپنے اخلاص اور اخلاق کو اچھا ہم بنائیں، خواتین ہوں یا حضرات ہوں، اپنی قدر کریں، اپنی عزت کریں، اور دوسروں کی کوششوں کی بھی عزت کریں۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ماحول میں یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی کوشش کو ایک تو رسپیکٹ نہیں دیتے، اکنالج نہیں کرتے، اپریشیٹ نہیں کرتے، دوسرا یہ تو نہیں کرتے سو نہیں کرتے، الٹا اس چیز کو بالکل ڈیگریڈنگ انداز میں نیگیٹیوٹی کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ایک معاشرے کو منفی بنا دیتی ہیں، کیونکہ معاشرہ وہ گود ہوتا ہے جس کے اندر ہماری نسلوں نے پرورش پانا ہوتی ہے۔ تو جذباتیت سے نہیں، عقل اور پاکیزگی سے، اخلاص سے دین کو سمجھیں، جیسے ایک کانسٹیٹیوشن کو، ایک بنیادی کتاب کو، کہ ہاں اس پوائنٹ پہ اللہ نے کیا کہا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، اس طرح سے گھر ہونا ہے تو کیسے کرنا ہے، یا اس طرح سے اٹھنا بیٹھنا ہے۔ ہم کوشش تو کریں، باقی خدا مدد کرنے والا ہے، اور اللہ سے اچھی امید رکھیں، اور اپنے غزہ کے جو بہن بھائی ہیں ان کے لیے کوششیں کریں، کیونکہ ان کو ہماری ضرورت ہے، اور ہماری پوچھ بہت سخت ہے اللہ کے سامنے۔ تو بہرحال ان چیزوں پہ ہم دھیان دیں، اور جمعے کے دن وقت کے امام کی ظہور کی بہت شدت سے دعا کریں، یہ بہت ہی اہم کام ہے۔ تو آج کے دن امام کو کچھ صورت ہدیہ کیجیے گا یاد سے، اور امام سے کہیے گا ہمیں صرف آپ چاہیے، اور آپ کے لیے ہمیں اپنا آپ چاہیے، اور خود سے جو ہم گمشدہ ہیں اور جو گم چکے ہیں اور غریب ہو چکے ہیں ہر لحاظ سے، یتیم، بے ادب، بے علم، بے معرفت سے ہیں، تو یہ ساری کمزوریوں کے باوجود ہم پھر بھی آپ ہی کے ہیں، ہم جیسے ٹوٹے پھوٹے بھی ہیں، ہم آپ ہی کے سپاہی ہیں۔ ہمیں
اپنا لیجیے اور ہمیں یہ توفیق دیجیے کہ ہم آپ کا ساتھ حقیقتاً حقیقی معنوں میں دے سکیں۔ تو یہ ساری کوششیں ہم اپنے طور پہ کریں، دعائے عہد کو سمجھیں، اس پہ بھی غور کریں۔ ابھی ہم بڑھیں گے بہرحال ہمارے اگلے خوبصورت سیگمنٹ پہ، جو کہ ہدایت واک کا سیگمنٹ ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آج مولانا غلام حسین عدیل صاحب ہمارے لیے کیا پیغامات لائے ہیں۔ بڑھتے ہیں ہدایت واک کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین۔ واک ود ہدایت کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے اور ہمارے گناہوں کو اللہ سبحانہ وتعالی معاف فرمائے۔ جمعہ کا دن بہت ہی بابرکت ہے، بہت ہی مقدس ہے، اور جمعہ کا دن سید الایام ہے، ہفتے کا آخری دن جمعہ کا دن ہے، چونکہ جب ساری مخلوقات ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام میں آئی تو اللہ نے اس دن کو جمعہ کا دن قرار دیا ہے۔ دیکھیں، جمعہ کا دن امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا دن، اس وجہ سے آج کے دن ہم نے تجدید عہد بھی کرنی ہوتی ہے۔ جمعے کے دن، جمعے کے ہم اپنا جو اسٹرانگ کووننٹ ہے اس کو ہم نے تجدید کرنا ہوتا ہے، ریوائیو کرنا ہوتا ہے، اور یہ جمعے کے دن بھی ہم نے پرومس کرنا ہے کہ یا امام ہم آپ کے ہیں، آپ کے غیر کے نہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے جمعے کی اس اہمیت کے پیش نظر بہت زیادہ آداب بھی رکھے گئے ہیں، اعمال بھی رکھے گئے ہیں کہ آپ نے جمعے کے دن یہ عمل کرنا ہے۔ جس طرح ہم نے گزشتہ اپنے پروگرامز میں کچھ جمعے کی فضیلتیں بتائیں، کچھ خصوصیات بتائیں، کچھ اعمال بتائے، کچھ مستحبات بتائے، آج بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو جمعہ کے دن کے کچھ اعمال اور کچھ خصوصیات اور کچھ جو اس کی اسپیسیفکیشنز ہیں وہ آپ کی خدمت میں بتا دی ہیں۔ دیکھیں، جمعہ کے دن جو اعمال ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ نے صلوات پڑھیں۔ زیادہ صلوات پڑھنے کا بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ آپ پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ بھی ساتھ تاکید کی گئی ہے کہ جمعہ کے دن جب آپ صلوات پڑھیں تو ساتھ ساتھ یہ کہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تسبیحات اربعہ پڑھنی ہے۔ تسبیحات اربعہ یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیحات اربعہ بھی جمعہ کے دن مستحب ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ بہت زیادہ اس میں ثواب، مثلا آپ صلوات پڑھتے ہیں تو روایت میں یہ ہے کہ ہر صلوات پر 1000 نیکی آپ کو ملتی ہے۔ 1000 نیکی ہر صلوات جب آپ پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو 1000 حسنہ، 1000 نیکی، 1000 ریوارڈ عنایت فرماتا ہے۔ دوسری بات جو ہے، سورہ جمعہ صبح کی نماز جب آپ پڑھیں تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے، سورہ جمعہ کو پڑھیں پہلی رکعت میں۔ جی، سورہ جمعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم سے لے کر جو ہے نا وہ آخر اس سورہ تک، یہ پہلی رکعت میں۔ دوسری رکعت میں مستحب ہے کہ آپ نے سورہ توحید پڑھنی ہے۔ تیسرا عمل، سورہ رحمان کی تلاوت کریں صبح کی نماز کے بعد، یہ بھی مستحب ہے جمعہ کے دن۔ جمعہ کے اعمال میں سے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، صبح کی نماز کے بعد آپ نے سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے۔ چوتھا عمل یہ ہے کہ آپ غسل جمعہ کریں۔ غسل جمعہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی اٹ از سو ریکمینڈڈ۔ یہ جو غسل جمعہ ہے، غسل جمعہ
انسان پورے ہفتے کے گناہوں کا کفارہ بن جایا کرتا ہے۔ بہت زیادہ جو سب سے بڑا عمل جمعے کے دن کا ہے وہ غسل جمعہ ہے۔ اس کے غسل جمعہ البتہ کیا ہے کہ آپ صبح کے اذان صبح سے لے کر زوال آفتاب تک آپ غسل جمعہ کی نیت کر سکتے ہیں۔ فرض کی اہمیت ہی کے پیش نظر ہے، فرض کیا ایک آدمی سفر پہ ہے، اسے پتہ ہے کہ میں جمعے کے دن غسل نہیں کر پاؤں گا، تو اسلام نے اس حد تک تاکید کیا کہ آپ جمعرات کے دن نیت کر لیں غسل جمعہ کی، اور نیت اس طرح کریں کہ میں غسل جمعہ کرتا ہوں مقدم، کیونکہ ابھی تک تو آیا نہیں ہے قربتاً الی اللہ۔ اچھا فرض کہ ایک جمعے کے دن غسل نہیں کر سکا ہے، وہ ہفتے کے سفر سے پہنچا ہے یا کسی مجبوری کی بنیاد پہ وہ غسل جمعہ نہیں کر سکا ہے، تو اسلام نے کہا ہفتے کے دن بھی وہ غسل جمعہ کر لے، البتہ اس کی نیت اس طرح کرے گا کہ میں غسل جمعہ کرتا ہوں مؤخر، یعنی بعد میں ڈیلے ہوا ہے ہم سے، قربتاً اللہ، جسٹ میک دا انٹینشن، بس وہی کافی ہے کہ میں وہی جمعے کا غسل کو جو مجھ سے چھوٹ گیا تھا جمعے کے دن میں وہ کر رہا ہوں، یا جو آنے والا ہے میں وہ کر رہا ہوں۔ یہ آپ کو مقدم مؤخر کی کوئی اتنی نہ وہ ٹینشن نہیں لیں، بلکہ کیا کریں کہ آپ یہ ایک جو ہے نا وہ نیت کر لیں، یعنی اس حد تک جو اسلام نے تاکید کی ہے غسل جمعہ کی۔ اور پانچواں عمل یہ ہے کہ آپ جو ہے نا ناخنوں کو کاٹیں، جس طرح بتایا گیا اس سے پہلے، اپنی مونچھیں ہیں اس کو آپ اصلاح کریں اس کی، اور اس دوران جو ہے وہ پڑھیں، بلکہ آپ نے اپنے ناخن جو ہے نا جب آپ کاٹنے لگیں اور جب آپ ناخن کاٹیں اس کے بعد حتیٰ کہ دعا بھی ہے، بسم اللہ و باللہ و علی سنت محمد و آل محمد صلی اللہ علیہم اجمعین، یعنی یہ دعا بھی پڑھیں کہ پروردگار یہ تیرے حبیب کی سنت ہے، تیرے حبیب کی جو پاک آل ہے یہ اس کی سنت ہے، اس پہ میں عمل کر رہا ہوں، بس یہ کافی ہے، آپ کی ذہن میں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کو سب سے پہلی جو ہے نا وہ دائیں ہاتھ سے آپ شروع کریں، لیکن چھوٹی انگلی سے جو ہے نا آپ شروع کریں، یہ جو ہے صبح جس کو کہتے ہیں، اس کو جو ہے نا یہ اسمال فنگر جو ہے نا اس سے آپ نے شروع کریں، پھر اس کے بعد دوسری، اس ترتیب کے ساتھ جو ہے نا آپ نے جانا ہے۔ پھر لیفٹ ہینڈ والی جو ہے نا وہ یہ جو انگوٹھا ہے اس سے شروع کرنی ہے، اور آخر میں آپ نے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کرنا ہے، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی پہ ختم کرنا ہے۔ یہ آداب بتائے ہیں اسلام نے۔ اس کے بعد چھٹا عمل یہ ہے کہ آپ عطر لگائیں۔ عطر جو ہے نا بہت زیادہ اس میں تاکید کی گئی ہے کہ آپ نے عطر لگانا ہے، خوشبو لگانی ہے، فریگرنس، یہ بہت زیادہ اس میں بہت زیادہ فائدے ہیں۔ ہم اس پہ انشاءاللہ ایک مفصل پروگرام کریں گے کہ عطر کے بذات خود انسان کی نفسیات کے اوپر کیا کیا فائدے ہوتے ہیں، اجتماعی لحاظ سے کیا فائدے ہوتے ہیں، انوائرمنٹل فیکٹر جو ہے نا اس کے کیا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ساتواں عمل ہے صدقہ دیں۔ آج کے دن جمعہ کے دن صدقہ کا بہت زیادہ ثواب ہے، بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، حتیٰ کہ 1000 گنا زیادہ ثواب لکھا گیا ہے۔ آپ کو فرض کیا کہ آپ سوموار کے دن صدقہ دیتے ہیں تو 1 پاؤنڈ دیا آپ نے، 1 پاؤنڈ ہے، لیکن اگر آپ جمعہ کے دن صدقہ دیتے ہیں تو گویا 1 پاؤنڈ کے بدلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ 1000 کا آپ کو ریوارڈ عطا کرتا ہے، اجر عطا فرماتا ہے۔ اور اس میں 8واں عمل یہ ہے جمعے کے دن کا کہ اہل و عیال کے لیے اچھی غذا کا اہتمام کریں۔ یہ بھی اسلام نے تاکید کی ہے، تاکہ چونکہ جب اچھی غذا آپ لائیں گے بچے خوش ہوتے ہیں، جمعے کے دن کا انتظار کرتے ہیں، کہا گیا گوشت جو ہے نا لے کے آؤ، پھل فروٹ بچوں کے لیے لے کے آؤ، یہ ساری تاکید اسلام نے جمعے کے دن، جمعرات کے دن کی ہے۔ اور اس کے بعد 9واں عمل یہ ہے کہ ناشتے کے وقت آپ انار کھائیں۔ اب یہ ہر ایک الگ سیگمنٹ ہے، ایک الگ جو ہے نا ٹاپک ہے جس کے اوپر مفصل ڈسکشن کی ضرورت ہے۔ انار کھائیں، اس سے کیا کیا فائدے ہیں صبح کے ٹائم، فرمائے ناشتے کے ساتھ جو ہے نا۔ 10واں یہ ہے کہ دینی مسائل کی تعلیم کے لیے جمعے کے دن کو جو ہے نا وقف کریں، فضولیات میں نہ گزاریں، لہویات میں نہ گزاریں، لطیفے بازی میں نہ گزاریں، اسی طرح جو چیزیں ہیں جیسے ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اس میں نہ گزاریں، اللہ کی عبادت میں، زیارت الاخوان میں، فیملی وزٹ میں یہ جو ہے نا وہ گزاریں۔ اس کے بعد 11واں یہ ہے کہ زیارت قبور کریں، اپنے جو مرحومین ہیں ان کی قبروں پہ جائیں اور زیارت کریں، ان کے لیے دعا کریں، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ 12واں عمل یہ ہے کہ صبح کے وقت آپ دعائے ندبہ پڑھیں،
اور 13واں عمل یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ کہیں استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اور 14واں عمل یہ ہے کہ جمعہ کے آخری پہر میں دعائے سماعت پڑھیں، دشمنوں کے شر سے، حاسدین اور منافقین اور باغیوں کے سرکشوں کے شر سے محفوظ رہنے کا ایک بہترین عمل کیا ہے کہ آپ دعائے سماعت کو پڑھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں جمعہ کے جو اعمال ہیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم صحیح معنوں میں ان کو آگاہی کے ساتھ، عشق و سرور کے ساتھ، عبادت سمجھ کے ان سب کو انجام دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم حاضر ہیں آپ کے بہت ہی خوبصورت پیغامات کے بعد جو کہ جمعہ کے دن کے حوالے سے انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیے، جس میں بہت ہی اہم چیزیں انہوں نے بتائیں، اور یقینی طور پہ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان پہ عمل بھی کریں۔ اور جو ایک چیز اور جس پہ ہم عمل کریں وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں دین خالص سیکھنا ہے، دین ناب محمد ہی سیکھنا ہے، تو ہم پوری کوشش یہ کریں کہ اپنی زندگی میں شہید مرتضیٰ مطہری کی کتابوں کو مطالعہ کریں۔ وہ بہت لمبی نہیں ہیں یہ، اور جو اردو میں ترجمہ ہیں وہ بہت ہی تھوڑی سی ہیں، اور وہ کچھ ان کے پیجز 120 70 80 90 150 اس طرح 150 پیجز یا 70 150 اس طرح کے پیجز ہیں ان کی ہر بک کے، اور وہ اتنی لمبی نہیں ہیں۔ اگر آپ ہر دن نہیں بھی پڑھ سکتے تو پورے مہینے پر ایک بک رکھ لیں، لیکن شہید مرتضیٰ مطہری کی کتب کو مطالعہ کریں، انقلاب اسلامی کو مطالعہ کریں، کائنات شناسی کا مطالعہ کریں، دشمن شناسی کا مطالعہ کریں، خدا شناسی، بالخصوص جو ہمارے بنیادی عقائد ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت، جسے ہم روٹس آف اسلام کہتے ہیں، ان کو ازیں سر نو سیکھیں، سمجھیں، ان پہ غور کریں۔ یہ شدید ضروری ہے۔ جو ہم نے پہلے سیکھا ہے اس کو ان لرن کر دیں، یہ بہت ضرورت ہے ہم سب کی کہ ہم اس کو ان لرن کریں، ری لرن کریں، اور پھر ان میں سے پرنسپلز کو جو ہے وہ ڈرائیو کریں۔ تو جو شہید مرتضیٰ مطہری جو تھے، ان کا جو جیسے رہبر معظم کا ایک کال میں ان کی حساب سے شیئر کرتی چلوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ شہید مرتضیٰ مطہری کا اس زمانے میں یعنی یہ ہنر تھا کہ اجتہادی قوت، انصاف اور علمی ادب کے ساتھ چاہے نقلی علوم یعنی جسے ہم کہتے تاریخی اور ادبی علوم ہوتے ہیں ان کا میدان ہو یا عقلی علوم کا میدان ہو، آپ نے وسط میدان کھڑے رہے اور ان افکار کا سامنا کیا، اور جو اسلامی تفکر تھا اسے واضح، خالص اور بغیر کسی ملاوٹ کے سامنے رکھ دیا۔ یہ شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاصہ تھا۔ تو ہمیں بھی خالص اسلامی جو رولز ہیں کسی بھی حوالے سے، چاہے ادب ہے، لٹریچر ہے، کریٹیو آرٹس ہے، کچھ بھی ہے، اس سے متعلق سیکھنا چاہیے، جاننا چاہیے، اس پہ ورک کرنا چاہیے۔ ہم سارا دن چیزیں فالتو ٹائم ادھر ادھر گپ شپ میں ضائع کرتے ہیں، تو تھوڑا سا توجہ ہم ان چیزوں پہ دیں۔ تو بہرحال یہ چھوٹی چیزیں تھیں جو میں نے سوچا، جو بھی آپ میں سے جس کے پاس بھی وقت ہو، آڈیو بکس بھی مل جاتی ہیں، آپ کچن میں کھانا پکاتے وقت بھی لگا کے سن سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی سن سکتے ہیں، اور پھر بیٹھ کر 10 منٹ اس کے اوپر ریویو لکھ سکتے ہیں۔ اپنا جرنل بک کی جرنلنگ کرنا بہت ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ جب شہید مرتضیٰ مطہری جب شہید ہو گئے تھے تو ان کے روم میں سے 5000 پلس کتابوں کے چھوٹے کارڈز کے اوپر جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ ریویو سا لکھا ہوتا ہے، وہ نکلے تھے۔ یعنی یہ وہ کتابیں تھیں جو انہوں نے اس وقت اس ٹائم پہ یعنی پڑھی تھیں، اور اس سے پہلے کتنا مطالعہ ہوگا یہ ہم نہیں جانتے۔ اس لیے دین ناب محمد ہی سمجھنا ہے تو شہید مرتضیٰ مطہری کی بک کی طرف رجوع کریں۔ یہاں ہم لیں گے مختصر سا بریک، اور آئیں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہوں گے اور عنوان بھی انشاءاللہ۔ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک۔